کیا محرم الحرام میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی ضرور سن لو۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اعمال میں ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام کے متعلق کچھ ایسے تصور و رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے اعتراض کیا جائے تو اس سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے اعتراض ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا دوسرے مہینوں کی طرح جائز ہے۔ محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب یہ جب 5 حالتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو محرم کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا کہ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض یا جو عورت کے ہر ماہ کی مخصوص ایام کے بارے میں ہوتے ہیں جن کی مدت 7 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، تو یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے چاہیے کہ مرد روزے کی حالت میں ہو یا عورت روزے کی حالت میں، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو، عمرے کا احرام ہو، احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں جس میں شرعاً ہم بستری کرنے کی ممانعت ہو، تو محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں، نہ ہی اس سے کوئی نکاح ٹوٹ سکتا ہے، ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں، اور محرم میں ہم بستری نہ کرنا شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز اور درست ہے، کیونکہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز اور درست ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ جس طرح نکاح بھی کسی مہینے میں منع نہیں، اسی طرح ہم بستری کرنا بھی محرم میں منع نہیں، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا چاہے کوئی اور مہینہ ہو۔ اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور 14ویں 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے، کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس میں ہم بستری کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ نیز اذان نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت ہم بستری سے اولاد نافرمان، مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔
ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون سی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ مرد کے معاملی حالات ٹھیک نہ ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نانو سکنا اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے اچھا ہوں۔ گھر کی خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرم اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی بیان بھی فرمایا۔ حالات کمزور ہوں تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے سادہ زندگی اختیار کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، آمین یا ثم آمین۔ اگر آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔